جب سے ہوئی ہے دہر پہ رحمت سلیب کی، ہر سو کار فرما کرامت سلیب کی، اور دنیا میں یوں تو سینکڑوں آئے ہیں انقلاب، سب سے بڑا کمال ہے طاقت سلیب۔ وہ خون جس کی آج بھی ہے قدر و منزلت، ہے خاک کلوری میں امانت سلیب کی، اور روز اول سے تا با ابد سکہ ہے رواں، قائم سدا رہے گی جلالت سلیب کی، اور ٹھہرے نہ جس کے سامنے باطل کے دبدبے، ایمان بن گئی ہے شہادت سلیب کی، اور ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، دنیا پہ آشکارا ہے عظمت سلیب کی، اور جس کو یقین نہ آئے قریب آ کے دیکھ لے، اللہ سے وصال ہے قربت سلیب کی، اور جس کا نہ کوئی مقبرہ روزہ نہ خان کا، تاریخ بن گئی ہے حقیقت سلیب کی، اور اونچا اسی سے آج ہے انصاف کا علم، دنیا ہے آج زیر قیادت سلیب کی، اور کیا کہنا تیری ذات کا اے فاتح سلیب، تیری بقا سے باقی ہے شہرت سلیب کی۔ یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، ورنہ ہے آشکارا حقیقت سلیب کی، اور یا رب میری دعا ہے قیامت سے پیشتر انسان کرے قبول محبت سلیب کی۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں پیغام کو سمجھنے کی اور اس لیکچر کو جو آج ہم سننے والے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے خیالوں کو یکجا کر کے جو مختلف دن کی محنت سے تھک جاتے ہیں اور مصروفیات کی وجہ سے خیالات الجھ جاتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے خیالوں کو یکجا کر کے اور کچھ سمجھنے اور سوچنے کے لیے جو وقت ہم نے نکالا ہے اس سے پورے طور پر استفادہ کر سکیں، اور آج سلسلے کو جہاں سے بھی شروع کریں یہ ان کی مرضی۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں دیر سے پہنچنے کا، اور چونکہ دیر سے آیا ہوں تو اس لیے راستے میں کچھ سوچ نہیں سکا کہ کیا کہا جائے۔ بہرحال جو کچھ اس وقت میرے سامنے آ گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلسلہ ہمارا وہی تھا کہ تصور خدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم صرف واقعات لے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم عقائد کو سامنے رکھیں، اگر واقعات کو دیکھا جائے کہ تاریخی واقعات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خدا کس قسم کا ہے، وہ واقعات جو ہم اس کتاب سے لے رہے ہیں سیدھا واقعات، اور عام طور پر میں ان واقعات کا انتخاب کر رہا ہوں کہ جن میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اپنوں کو بھی اور غیروں کو، تاکہ وہ غلط فہمیاں دور کرتی۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ عبرانی سے جو اصل زبان ہے اس سے ہم مدد لیں گے اس کو سمجھنے کی، ہمیں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں اور اب جو کچھ بھی وہ اس کا ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ اس میں جو غلط فہمی ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ چونکہ ترجمے میں یہ تمام روئے زمین کا ذکر ہے تو یہ مان لیا گیا ہے کہ صاحب یہ تمام زمین پر کسی زمانے میں کوئی ایک زبان تھی، تمام لوگ صرف ایک ہی زبان بولا کرتے تھے، اور اس کے بعد چونکہ یہ لوگ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یہ آسمان تک پہنچنے کے چکر میں لگے تھے، اس لیے سزا کے طور پر ہمیں یہ تمام زبانیں عطا کی گئیں۔ اس لیے زبانوں کا اختلاف عذاب الہی ہے، اور چونکہ ایک معاشرہ
ایک تہذیب زبان کی پیداوار ہوتی ہے، اس لیے تمام تہذیبیں جو ہیں وہ عذاب الہی ہیں۔ کوئی خدائی اور الہی تہذیب ہونی چاہیے جو سب پر جو ہے نافذ کر دی جائے۔ یہ وہ بنیادی غلط فہمی ہے اور ہر شخص اسے اپنے طور پر سمجھتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہودی تہذیب خدا کی طرف سے عطا کردہ تہذیب ہے، لہذا دنیا کے تمام لوگوں کو اگر آپ یہودیوں نسل نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ ان کو یہودیوں تہذیب بنا دیں، تمدن ان کا یہودیوں کا ہو۔ مسیحی حضرات نے سوچا کہ ہمارا ایک اپنا تمدن ہے، ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، لہذا ہم جہاں جائیں گے سب پہ وہی لاگو کر دیں گے اور وہی نافذ ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور زبانوں کے اختلاف کو چونکہ عذاب الہی سمجھا گیا تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونا چاہیے جو کہ واقعی پہلے بولی جاتی ہو۔ تو یہاں پر پھر مذہبی تعصبات نے کام لیا۔ یہودیوں نے کہا کہ صاحب خدا کی زبان کون سی تھی؟ پھر آپ دیکھ لیں تورات کون سی زبان میں لکھا، عبرانی میں لکھی ہے، تو لہذا خدا کی زبان عبرانی تھی، فرشتے عبرانی بولا کرتے تھے۔ دوسروں کی باری چلی، جو جہاں سے تھا اس نے وہیں سے اپنی زبان کا نکالا اور دوسرے لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ کہا کہ صاحب فلاں زبان بولنے والے جہنم میں جائیں گے، جہنمیوں کی زبان تو فلاں ہے۔ یعنی اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ صاحب فارسی بولنے والے جہنم میں لوگ فارسی بولیں گے، اس لیے کہ فارسیوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، ایرانیوں سے لڑائی تھی، تو لہٰذا کیا صاحب فارسی بولیں گے۔ کیا یہاں پہ یہی کچھ کہا جا رہا ہے؟ پہلی تو ہم اس غلط فہمی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خدا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم زمین پر جا کے دیکھیں کہ انہوں نے جو مینار بنایا ہے وہ واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ میاں کا ایسے لگتا ہے کہ ان کی نظر بڑی کمزور ہے، عرش پر سے بیٹھے ہوئے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور جب تک زمین پہ نہیں اتر کے آئے اس وقت تک پلے نہیں پڑے گا۔ تو کیا یہ وہی کچھ کہا جا رہا ہے یا کچھ اور کہا جا رہا ہے؟ تو پہلی بات یہ ساری زمین کا ذکر ہے، اصل میں غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ عبرانی میں یہاں پہ ارس کا لفظ آیا ہے، اور چونکہ ارس اور عربی کا ارض ملتا ہے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ صاحب یہ ارض جو ہے یہ پوری زمین کے لیے ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے جو یہ ہے کہ وہ ملک شنار میں ایک میدان انہیں ملا اور وہاں پہ بس گئے، جس لفظ کا ترجمہ ملک کیا گیا ہے وہ بھی عبرانی میں وہی ارس ہی ہے۔ عبرانی زبان میں ارس زمین کے لیے، پورے روئے زمین کے لیے، دنیا، ملک، شہر، بستی، علاقہ، گاؤں، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ صاحب ارض موعودہ، کہ وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا، تو یہاں پہ ارض زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوری ملک کے معنی میں، پوری زمین کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ محدود ایک علاقے کے بارے میں گفتگو ہے، اس کو تمام دنیا پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ایک علاقہ تھا جس کا نام شنار تھا، جسے بعد میں بابل کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بتائی جا رہی ہے کہ اس ملک کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی زبان تھی تو یہ 11ویں باب کی بات ہے۔ اس سے پچھلے 10ویں باب میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ اسی طرح سے 31 آیت میں کہ 100 بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ تو پہلے زبانوں کا ذکر آ چکا ہے اور اس پہ کوئی عذاب الہی نازل نہیں ہوا کہ یہ مختلف زبانیں بول رہے ہیں۔ یہاں ایک علاقے کے لوگ ایک زبان بول رہے تھے اور انہوں نے اس زبان کا ایک غلط استعمال کیا۔ ایک دنیاوی نقطہ نظر سے تو بہت اچھی بات تھی کہ اپنے آپ کو متحد کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر بس جائیں، ایک مینار بنا لیں، ایک بڑا سا برج ہو جو ہماری بزرگی کا، ہماری عظمت کا نشان ہو اور ہم یہاں پر رہیں۔ لیکن اس بات کو بھول گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اولاد کو تمام روئے زمین پر پھیلنا ہے۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم تمام پھیلے نہیں۔ کچھ علاقے وہ ہیں جہاں پر لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو 1 مربع میل میں 1 لاکھ آدمی مل جاتا۔ دوسری جگہ وہ ہے کہ ہزاروں میل کا علاقہ پڑا ہوا ہے لیکن ایک انسان بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہم نے غلط ڈسٹریبیوشن کی ہے اس کی وجہ سے ہمارا خوراک کا بھی مسئلہ ہوا کہ اگر ہم ان کو بانٹ دیتے تو شاید اتنے کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں اتنے سارے لوگ ایک جگہ آ جائیں گے اور دوسری جگہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو لازمی طور پر اتنے لوگ تو لڑیں گے۔ آپ کے جو وسائل ہیں وہ تو اتنے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں آپ مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، سو آپ کرتے ہیں اتنے لوگ بڑھا کے، بجائے اس کے کہ آپ تمام کو برابر ڈسٹریبیوٹ کرتے۔ لیکن چونکہ ملکوں کا تصور ابھرا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں دوسرے کو نہیں گھسنے دیں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک ملک والے مرتے رہے، دوسرے عیش کرتے رہے۔ اب بھی اس وقت دنیا میں یہ عالم ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں
کہ وہ اپنی پیداوار سمندروں میں جا کے گندم پھینکتے ہیں، لیکن یہ قدم برداشت نہیں کرتے کہ غریب ممالک کو دے دیں. انہیں اپنی چوتراہٹ قائم رکھنا ہے، اور اگر دیں گے تو ایڈ کے طور پر اس طرح سے دیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شرائط بھی لگی ہوں گی کہ صاحب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا. اسی لیے پروردگار نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام روئے زمین پر پھیل جاؤ. اگر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو یہ آپٹیمم تھیوری آف پاپولیشن جو ہے وہ استعمال میں آئے گی کہ ایسی صورت میں جہاں پر بوجھ زیادہ ہو وسائل کا، وہاں سے آپ آبادی اٹھا کے کسی دوسری جگہ لے جائیے. اس پلاننگ نہ کرنے کا نتیجہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. شہروں میں ہم نے کیا کیا کہ ایک جگہ ہم نے ساری آبادی بسا دی کہ صاحب یہاں پہ لانڈی میں سارے لوگ رہیں گے، کرنگی میں سارے لوگ رہیں گے. فیکٹریاں جو ہے ہم وہ شیر شاہ کے علاقے میں اس سائٹ پہ لگائیں گے، سائٹ کے علاقے میں. نتیجہ یہ ہے کہ نوکری کرنے کے لیے صبح سویرے سارے لوگ یہاں سے ادھر جائیں گے اور شام کو سارے لوگ وہاں سے ادھر آئیں گے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا، لازمی ہوگا. ایک دوسرے سے لڑیں گے، بسوں میں دھکے ماریں گے، کونیاں ماریں گے، نوچیں گے، گالیاں بکیں گے. یہ تو ہوگا. پھر ایک جگہ جہاں پہ جا کے سارے جا کے اتریں گے تو وہاں پہ پریشانی ان لوگوں کے لیے کریں گے. ایک جگہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اگر پلاننگ یہ کی جاتی کہ جہاں پر آپ فیکٹری بنا رہے ہیں اسی کے ساتھ رہائش کا انتظام کر دیا جاتا کہ مزدور جو کام کرتے ہیں وہ یہی رہیں گے، تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، کیونکہ انہوں نے آبادی کو پھیلایا نہیں، مختلف پاکٹس کی صورت میں محدود کرنے کی کوشش کی. تو اسی قسم کی حرکت ان لوگوں نے کی کہ ایک جگہ چپک کے بیٹھ گئے، اور اس کے لیے ایک سینٹر چاہیے تھا تاکہ وہ ہمارا ایک نشان ہو کہ ہم اس کے ارد گرد گھومتے رہے، گھنٹہ گھر بنا لیں. تو لہذا وہ بنا کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے نہیں جائیں گے. وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہ بس گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مینار بناتے ہیں اور ہم اپنے لیے ایک نام پیدا کرتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہونا چاہیے دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو. نام کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ شم ہے، کہ جب وہ وہاں بس گئے، وہاں کے لیے عبرانی لفظ شام ہے، کہ جب وہ شام میں پہنچے تو اپنا شم نام بنانے کے لیے وہ بس گئے، اور اس سے پہلے بنی شم کا ذکر آیا. تو یہ ورڈ پلے ہے کہ یہ لوگ جو نامور قسم کے لوگ تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم یہاں پہ بس جاتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیا. اور یہ مینار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی چوٹی آسمان تک جائے، شما تک جائے. یہ سماوات جو ہے ہمارا عربی کا یہ وہی ہے. کہ صاحب عجیب ہے کہ یہ بنی شم ہے، ان میں سے کچھ لوگ بس جاتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں شام میں، وہاں پہ اپنا نام یا شم بنانے کے لیے اور شما تک پہنچنے کے لیے، آسمان تک پہنچنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسی قسم کا محاورہ ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. نہ تو قیمتیں باتیں کرتی ہیں، ان کی زبان ہے، نہ آسمان تک پہنچتی ہیں. لیکن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی رسائی سے باہر ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک ایسا مینار ہونا چاہیے، ایک ایسا مانیومنٹ بنائے کہ دنیا کے دوسرے انسان ویسا نہ بنا سکے. ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوا، لیکن نام مکمل زیگوریٹ ان کو کہتے ہیں، اور یہ آج بھی موجود ہیں جو کھدائی کے دوران بابل کے علاقے سے ملے ہیں. اور یہ مینار اس قسم کے نہیں ہے جیسے مینار ہم جانتے ہیں، بلکہ نیچے 6 کونے والی مسدس ٹائپ کی چیز ہے، اور وہ 10 فٹ تک اونچی جاتی ہے. اس کے بعد 10 فٹ اس کے اوپر ذرا سا چھوٹا ہے، پھر 10 فٹ اس سے اور چھوٹا کر کے اسی طرح سے ہوتے ہوتے تہ در تہ اور منزل در منزل ہوتے ہوتے وہ اوپر چلے گئے ہیں. اور جو ابھی ملا ہے جس کو برس نمرود کہتے ہیں، وہ تقریباً 80 گز اونچا ہے، اور اس کے اوپر جا کے فلیٹ ہے، بالکل چپٹا ہے. اس کے اوپر کوئی چوٹی نہیں لگی ہوئی، کوئی کلش نہیں لگا ہوا. وہاں پہ کچھ خون کے آثار بھی ملے، جس کی محکمہ آثار قدیمہ والوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ یہاں پہ قربانیاں دیتے تھے کہ ہم خدا کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم خدا کو قربانی دے سکیں. اس کی جو 4 دیواری ہے اوپر کی، اس میں مختلف سوراخ ملے جو بالکل ایک ترتیب سے نہیں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. پہلے تو سر کھپاتے رہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہاں سے بندوقیں رکھ کے مارتے ہوں گے، توپ چلاتے ہوں گے، تیر مارتے ہوں گے دشمنوں پہ. لیکن سیدھی سی بات ہے بھی آپ ایک ہی اونچائی پہ سارے رکھ دیں. یہ کیا ہے، کوئی کھڑے ہو کے دکھائی دیتا ہے، کوئی بیٹھ کے دکھائی دیتا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی تک سمجھ کسی طرف ہے کسی طرف نہیں ہے. اس کے بعد ایک عقل مند آدمی نے یہ کام کیا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے ان مختلف سوراخوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب آپ اس سوراخ کے سامنے جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو مشتری دکھائی دیتا ہے،
اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو زحل دکھائی دیتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو پلوٹو دکھائی دیتا ہے. یعنی وہ ان کی رصد گاہ تھی، آبزرویٹری تھی، وہاں پہ بیٹھ کے وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے، ماہرین فلکیات تھے. اور ہر سراغ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے دھندے سے لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ستارے اور سیارے انسان کی زندگی اور قسمت پہ اثر انداز ہوتے تھے. یہ عقیدہ بہت پرانا تھا اور بدقسمتی سے اب تک لوگوں کے پاس چلا رہا ہے کہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے، وہ ستاروں کا آج بھی قیدی دکھائی دیتا ہے، جو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے وہ خود ان سے مسخر دکھائی دیتا ہے. تو یہ بہت ترقی یافتہ قسم کے لوگ تھے. ان کے لیے معلومات یہ باہم پہنچائی گئی ہیں کہ انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ استعمال کی اور چونے کی جگہ گارا. جس لفظ کا ترجمہ گارا کیا گیا ہے یہاں پر پھر ورڈ پلے ہے کہ جو چونا ہے وہ خمر ہے عبرانی میں، اور جس لفظ کا ترجمہ گارا کیا گیا وہ خامور ہے، اور وہ گارا نہیں ہے، وہ تارکول ہے. عبرانی زبان میں تارکول کو خامور کہتے ہیں کہ انہوں نے تارکول استعمال کیا چونے کی جگہ اور پتھر کی جگہ اینٹ. اینٹ جو ہے وہ لبنا ہے، وہ عربی میں لبن ہے، لبنا اینٹ، کہ انہوں نے اینٹیں استعمال کی پتھر کی جگہ. آپ اینٹیں کیسے بناتے ہیں؟ کچی بنائیں گے تو بارش آئے گی سب گل جائے گا، تو پکی اینٹیں چاہیے. آگ کا اس وقت استعمال ہونا چاہیے تھا، بھٹے ہونے چاہیے تھے. وہاں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ بھٹے تھے، وہ اینٹیں بناتے تھے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اینٹ کے اوپر ایک حرکت کرتے تھے جو ہم لوگ نہیں کرتے. اگر آپ اب بھی اینٹیں دیکھیں تو آپ کو اینٹوں پہ کوئی ایک جگہ اندر تھوڑی سی کھدی ہوئی سی جگہ دکھائی دیتی ہے جس پہ کچھ نہ کچھ مونوگرام ٹائپ کی کمپنی کا نام ہوتا ہے. وہاں پر اس وقت کے بادشاہ کا نام ڈلا ہوا ہے. ہر اینٹ کے اوپر نمرود لکھا ہوا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام برس نمرود رکھ دیا گیا ہے، یعنی نمرود کا ٹیلا. تو وہ نمرود جس کا ذکر اور آگے آ رہا ہے، پیچھے آ چکا ہے، تو اس نمرود کی تاریخی ثبوت مل گیا کہ بھائی کوئی تھا نمرود، بادشاہ کا یہ شاہی بٹا تھا جس سے اینٹیں بن کے آ رہی تھیں. تو یہ عام لوگوں کا کاروبار نہیں تھا کہ وہ یہ مینار بنا رہے تھے، بلکہ یہ سرکاری پالیسی تھی کہ صاحب یہاں پر ایک سینٹر ہونا چاہیے اور یہ مینار بنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بنائیں. بنانے کے لیے نبل ہے، لبنا اینٹ ہے، آؤ ہم بنائیں. تو ورڈ پلے چل رہا ہے. ان کی زبان بگڑ گئی، ببل بلل، اور جگہ کا نام بابل پڑ گیا. تو لام اور بے کی آوازیں یہاں پہ بہت آ رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میرا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور کچھ بڑا ہوا تو میری وائف نے کہا کہ آپ ان کو پڑھانا شروع کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، انگریزی پڑھائیں. عام طور پر آپ ظاہر ہے کہ اے بی سی ڈی شروع ہو جاتے ہیں. میں نے سب سے پہلے کہا کہ ب اور دوسرا م اور پھر او. تو میری وائف نے کہا کہ بھائی اس کو اے بی سی ڈی تو کبھی بھی نہیں آئے گی. بھائی پہلے اے بتائیں، پھر بی بتائیں، پھر سی بتائیں، پھر ڈی بتائیں. میں نے کہا نہیں، پہلے ب پھر م پھر او. اور میں نے کہا تک کیا ہے؟ کیا تک یہ ہے کہ بچہ نقل کرتا ہے، وہ صرف اس آواز کو دیکھتا ہے اور اسے ریپروڈیوس کرتا ہے. ہم لوگ حماقت یہ کرتے ہیں کہ اس کو وہ الفاظ سکھاتے ہیں جن کی وہ نقل نہیں اتار سکتا، تو پھر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ب اس کو ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، م ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں یہ او ہے اور انگریزی میں آپ او بناتے ہیں تو وہ شکل اور آواز دونوں دکھائی اس کو دے رہی ہوتی. اس نے اس طرح سے انگریزی پڑھی اور بڑی اچھی پڑھی. تو یہ ب اور ل م یہ بنیادی آوازیں ہیں. تو یہ لوگ وہ بنیادی آوازیں بار بار استعمال کر رہے تھے، ب اور م. لیکن آخر میں اس جگہ کا نام بابل ہو گیا. ل کہیے ل کہیں سے دکھائی دیتی ہے باہر آواز؟ کچھ نہیں دکھائی دیتی. ر جہاں پہ ر ہے، آرا اور آلہ ایک ہی جگہ سے آوازیں نکلتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ اندر کی آوازیں ہیں. یعنی انہوں نے جب ان کی زبانیں بدل گئیں، اس جگہ کا نام بابل پڑا، تو اب صرف وہ ب اور م والے الفاظ استعمال نہیں کر رہے جو دکھائی دیتے تھے، بلکہ وہ جو دکھائی نہیں دیتے. اور اس وقت جو لسانیات کہہ رہی ہے کہ پہلے وہ آوازیں تھیں اور بعد میں یہ آوازیں ایجاد ہوئیں، تو وہ اس پہ عمل کر رہے تھے. انہوں نے بنا دیا بھائی ٹھیک ہے یہ آسمان تک بھی پہنچ جائے گا، جو کچھ بھی ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ میاں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، چلو نیچے اترو جا کے دیکھو. اصل میں ہم چونکہ یہودی نہیں ہے، عبرانی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم بنیادی طور پر اس خیال کو سمجھ نہیں سکتے اور ہمیں اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے. بچہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اچھا کر کے دکھائیں آپ، ہم بھی دیکھیں کیسے کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں ہم بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کرتا ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. لہذا خدا کا یہ کہنا کہ آؤ ہم جا کے دیکھیں، یہ ہے کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو، بنی نوع انسان کو اکٹھا رکھ سکو. یہ نالائق لڑیں گے کہیں نہ کہیں، ان کے مفادات جب ٹکرائیں گے، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے کرتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آسمان تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آسمان تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہو، تم تو اتنے حقیر ہو کہ مجھے وہاں سے دکھائی بھی نہیں دیتے ہو. چلو میں زمین پہ آ کے دیکھتا ہوں، شاید کہیں تمہارا یہ برج ورج مجھے دکھائی دے جائے. یعنی یہ طنز ہے، یہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا بنا رہے ہو، تم اتنے حقیر ہو، اتنے انسیگنیفیکنٹ ہو تو تم کہیں سے دکھائی ہی نہیں دیتے ہو. ہم بھی دیکھیں تم کیا کرتے ہو. اور کہا کہ ہم ان کی زبان جو ہے اس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ پھیل جائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پھیلنے نہ پائیں، ہم میں اتحاد قائم رہے، اور خدا یہ چاہ رہا تھا کہ ان میں اتحاد نہ رہے. تو کیا اس سے یہ تصور نکلتا ہے کہ خدا اتحاد کا دشمن ہے؟ خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مل کے نہ رہیں. انہیں پراگندہ کرنے میں اور بکھیرنے میں خدا کو کون سی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے؟ ہم کہیں گے اتحاد تو بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اتحاد نہ اچھی بات ہے نہ بری بات. اچھے کام کے لیے اتحاد ہے، اگر آپ متحد ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے کوئی برکت کا کام نہیں. اور اگر بدماشی کے لیے سارے اکٹھے ہو جائے تو یہ اتحاد اچھا نہیں ہے، اس اتحاد کو توڑ دینا چاہیے. تو چونکہ جو وہ کام کر رہے تھے وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ مناپلی قائم کرنا چاہتے تھے، اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے خدا نے اس میں دخل اندازی کی اور کہا کہ نہیں، تمہیں یہاں سے پھیلنا پڑے گا. اس قسم کا اتحاد نہیں چاہیے. اتحاد برائے اتحاد کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اگر اس میں انسان کا مفاد شامل ہو، اس میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہو. کیا یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان بدل دیتے ہیں؟ زبان میں اختلاف پیدا ہوا. اب کیا یہ زبانوں کا اختلاف سزا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ غلط فہمی ہے. عام طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ سزا تھی. یہ سزا نہیں تھی، یہ برکت تھی کہ اگر یہ لوگ متحد ہو جاتے ایک زبان پہ اور یہ وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے تو یہ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور ہوتی جو دوسروں کے لیے عذاب الہی بن کے بیٹھی ہوتی. اس سپر پاور کو توڑنے کے لیے ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کیا گیا. زبانوں کا اختلاف عذاب نہیں ہے، تہذیبوں کا اختلاف عذاب نہیں ہے. خدا کے نزدیک تمام زبانیں معتبر ہیں، تمام تہذیبیں معتبر ہیں. کسی زبان کو کسی دوسری زبان پر فوقیت حاصل نہیں، اور کسی تہذیب کو دوسری تہذیب پر فوقیت حاصل نہیں. جو میری تہذیب ہے وہ میرے لیے مناسب ترین ہے، جو آپ کی تہذیب ہے وہ آپ کے لیے مناسب ترین ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی تہذیب آپ پہ مسلط کروں یا آپ اپنی تہذیب مجھ پہ مسلط کریں، یا میں اپنی زبان آپ پہ مسلط کروں یا آپ اپنی زبان مجھ پہ مسلط کریں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے تو ہمیں کلام الہی پہنچانے میں بہت آسانی ہوتی. یہودی جو اتنے عرصے تک بیٹھے رہے اور کلام الہی لوگوں تک نہیں پہنچایا، وجہ کیا تھی؟ کہ ایک زبان کی اجارہ داری انہوں نے قائم کر دی کہ عبرانی کی اجارہ داری ہے، یہ زبان ہے، اور جس کو بھی سیکھنا ہوگا پہلے یہ زبان پڑھنا ہوگی پھر پڑھے. جب تک یہ زبان کی اجارہ داری رہی لوگ کلام الہی سے محروم رہے، اور خدا نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ بخت نصر آیا، جسے آپ نبوکد نظر کہتے ہیں، سن 586 قبل مسیح میں. اس نے آ کے یروشلم کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا، جلا وطن کر دیا، اپنے ساتھ لے گیا، ادھر ادھر آباد کر دیا. مجبوراً انہیں دوسری زبانیں سیکھنا پڑی، اپنی مادری زبان بھول گئے. اب احساس ہوا کہ اب تو ہماری سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے، اگلی نسل تو پڑھ بھی نہیں پائے گی، آؤ اس کا ترجمہ کریں. تو ترجمہ کرنے سے وہ لوگ جو پہلے کلام الہی سے محروم رہے تھے اب ان کے ہاتھوں میں وہ پہنچ گیا. اگر مختلف زبانیں نہ ہوتی، اگر آپ فرض کیے کہ ایک ہی زبان ہوتی، یہ اختلافات نہیں ہوتے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زبان پھر ایجاد کس کی ہوتی؟ ہم پھر لڑتے، اتفاق پھر بھی نہیں ہوتا. میں کہتا میرے آباء و اجداد جو زبان بولا کرتے تھے آپ کے نہیں بولتے تھے، آپ کے لوگوں نے تو بعد میں سیکھی، ہم پھر لڑ پڑتے. تو یہ اختلاف برکت تھی، یہ رحمت تھی، کیونکہ وہ اتحاد جو آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں وہ غلط ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ وہاں سے پھیل گئے، چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سم کا نسب نامہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات جو تھی پچھلے باب کی آخری آیت وہ یہ تھی کہ یہ سم کی اولاد ہے. یہاں پر 10ویں آیت میں ہے کہ یہ سم کا نسب نامہ. یہ سم وہی ہے جو حضرت سام علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند ارجمند، کہ یہ سم کا نسب نامہ ہے. بیچ میں یہ کہانی تھی تاکہ معلوم ہو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نامور ہیں، ہم بنی شام ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ صاحب جو بھی نامور ہے
وہ ہمیشہ نام کا غلط استعمال کرنے پر بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے. کہیں آپ تو یہ حرکت نہیں کر رہے، آپ نام ضرور پیدا کریں لیکن اتنا بڑا نام نہ ہو کہ اس سے خدا کا نام چھپ جائے. انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن خالق کا مقابلہ کرنے پہ جب اتر آئے گا تو ظاہر ہے کہ اسے شکست ہی ہوگی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایسا کوئی مینار بنا سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس دنیا سے باہر نکل کے چلے جائیں اور آسمانوں میں جا کے بس جائیں اور خدا بھی کہے کہ واہ 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 کیا لوگ ہیں کہ یہاں تک پہنچ گئے، تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بس کا ہے نہیں، یہ میرے بس کا بھی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ آسمان کہاں ہے، سائنس کی دنیا میں کوئی آسمان نہیں ہے. ہم قریب ترین تارے کا اگر نام لے لیں آرکٹرس کا تو وہ 1 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، نوری سالوں کے فاصلے پر. اور نوری سال یہ ہے کہ اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ چلیں تو 1 سال میں جتنا فاصلہ آپ طے کرتے ہیں وہ 1 نوری سال یا 1 لائٹ ایئر کہلاتا ہے. تو آپ کو 1 ملین نوری سال چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، صرف پہلے ستارے تک پہنچنے کے لیے. ہمیں اسی دنیا پہ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہی ہمارا مستقر تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ باہر نہ جائیں، لیکن اگر باہر بھی جا کے آپ کا وہی ارادہ ہے جو ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ اچھا یہاں سے تو ہم دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم باہر سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گے، تو پھر یہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا کہ ہر وہ کوشش جو بنی نوع انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے گی اس میں کچھ حد تک تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن پروردگار سو نہیں گئے ہیں، انہیں انسانوں سے محبت اور پیار ہے، وہ پھر بھی دخل اندازی کریں گے. یا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس واقعے سے خدا کا تصور ابھرتا کیا ہے تو خدا کا یہ تصور ہے کہ خدا خاموش بیٹھی رہنے والی ہستی نہیں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے رد عمل کے طور پر پروردگار کچھ کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کچھ اچھی مثالیں بھی دیکھی کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے آپ کو اچھا صلہ ملتا ہے، آپ برے کام کرتے ہیں برا صلہ ملتا ہے. بعض دفعہ آپ کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ غلط حرکت جو ہے یہ رک جائے، شاید آپ کچھ اصلاح آپ کی ہو جائے. بار بار آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، جب اصلاح نہیں ہوتی اور آپ ناقابل اصلاح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، یہ کپڑا ہے پھٹ گیا آپ نے سی لیا، پھر پھٹ گیا پھر سی لیا، پھر پھٹ گیا پھر سی لیا، کب تک سیئیں گے؟ آخر ایک وقت وہ آتا ہے آپ پھینک دیتے ہیں کہ اب کسی کام کا ہی نہیں رہا، تو آپ کو رد کر دیا جاتا ہے. لیکن اس وقت تک جب تک کہ مایوس نہ ہو جائیں آپ. لیکن پروردگار کی ذات انسان سے مایوس نہیں ہوتی. یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کے آج تک اگر کسی بھی دور میں کسی بھی اسٹیج پر ذات الہی اگر ہم سے مایوس ہو گئی ہوتی تو پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا. لیکن جب بھی ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں سے انٹرونشن ہوتا ہے، دخل اندازی ہوتی ہے کہ نہیں. یہ وہ ذات ہے جو بنی نوع انسان کے معاملات میں بہت گہری دلچسپی لیتی ہے. یہ دلچسپی لینے والا خدا ہے جسے انسانوں سے بہت گہری دلچسپی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی باتوں تک. اسے ہمارے مفادات کی پوری فکر ہے. وہ پروردگار جو ہوا کہ ہماری تمام ضروریات بہم پہنچانا اور اس طریقے سے بہم پہنچانا کہ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے، ربوبیت کا پورا اظہار کیا جائے، یہ اس کا کارنامہ ہے اور وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ذات ہے. اور اگر ہم غلط اقدام اٹھاتے ہیں تو ان کی طرف سے خاموشی نہیں ہوتی. خاموش بیٹھنے والا خدا نہیں ہے. اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں یہ کہوں گا کہ صاحب یہ بے چین خدا ہے، اسے خاموشی نہیں. اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے. بے حس خدا نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کیے چلی جائے اور وہ کہے کہ میری تو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جانا ہے جہنم میں چلے جاؤ. نہیں، اگر ایک بھی انسان جہنم میں جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کو اتنی ہی تکلیف بلکہ اس سے بڑھ کے تکلیف ہوتی ہے جتنی اس شخص کو جہنم میں جانے سے ہوتی. یہ انسانوں میں دلچسپی لینے والا خدا، جس کی دلچسپی یہ زمانہ قدیم سے ہے اور ابھی تک چلی آ رہی ہے، وہ ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ راہ راست ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو یہ نتائج برآمد ہوں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں. اگر ہم اصلاح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہمیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے، مسلسل ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے. لیکن کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کپڑا ہے پھٹ رہا ہے سی رہے ہیں، پھٹ رہا ہے سی رہے ہیں. لیکن اگر وہ نوبت آ پہنچی کہ جب مزید سینے کی گنجائش نہ رہے
اور پھینکنے کی گنجائش آ جائے تو پھر تو پروردگار کا یہ سوال ہر ایک سے ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اقوام سے بھی اور افراد سے بھی، کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو پھینک دیا جائے اور آپ کسی کام کے نہ رہیں، تو آپ اس سے پہلے اصلاح نہیں کر لیتے۔ آپ کہیں گے صاحب کپڑا جب ہے ہی اسکون کا، پھٹے جا رہا ہے، سیے چلے جا رہا ہے، پھٹے جا رہا ہے، سیے جا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا آسان سا علاج ہے، آپ اس کی جگہ دوسرا کپڑا لے لیجئے جس میں یہ برائیاں نہ ہو۔ تو لہذا جب اقوام اس قسم کی حرکت کرتی ہیں تو ان اقوام کی جگہ دوسری اقوام آ جاتی ہیں۔ پہلی اقوام کا نام تاریخ کی کتابوں میں رہ جاتا ہے یا مقدس کتابوں میں رہ جاتا ہے، آپ کو ملتی نہیں ہے۔ یہ بنی ہت، یہ اہل بابل کہاں ہیں؟ تاریخ میں تو ہوں گے، ہیں، لیکن دکھائی تو نہیں دیتے۔ اگر ہم بھی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارا نام تاریخ کی کتاب میں تو رہ جائے گا، لیکن ہم تاریخ کا حصہ نہیں ہوں۔ اگر ہمیں تاریخ کا حصہ بن کے رہنا ہے تو پھر ہمیں اصلاح کرنا ہوگی۔ شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ کہانی شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، فرد واحد سے، کہ اگر ایک فرد ہے تو تب بھی خدا اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور اگر اقوام ہے تو ان میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر حکومتیں ہیں تو ان میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور اگر پوری دنیا ہے تو اس میں بھی دلچسپی لیتا ہے۔ اس کی توجہ بڑھتی نہیں ہے کہ صاحب میں اس کی طرف دیکھوں گا، اس کی طرف دیکھوں۔ ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ صاحب اتنی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اس ذرے میں کھڑا ہوا ہوں، بلینز لوگوں میں میرا شمار قطار کہاں ہے، تو خدا کو کیا میری فکر ہوگی؟ میں تو دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ یہ عین ممکن تھا اگر خدا اس دنیا کا خالق نہیں ہوتا۔ میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں تو میرے کمپیوٹر میں ہزاروں لاکھوں پرزے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، ایک بھی خراب ہو جائے پورا کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا پرزہ، جو میرے نزدیک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ اگر میں اس کو نکال دوں تو سارا کمپیوٹر ہی خراب ہو جائے۔ تو ہر فرد کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، میری بھی اور آپ کی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، بچے کی بھی اور بوڑھے کی بھی، جو بھی ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ پرزہ کہاں لگایا ہے اور اس پرزے کی خرابی کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اتنا سا چھوٹا سا پرزہ اگر گھڑی میں خراب ہو جائے، آپ کہیں یار گھڑیال تو میرے پاس اتنا بڑا ہے، اتنے چھوٹے سے پرزے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ سارے گھڑیال کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیتا ہے، یا وقت غلط ہو جائے گا یا دے گا نہیں۔ تو وہ چھوٹی سی خرابی معاشرے کی سارے معاشرے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہی پروردگار ان مقدس کتابوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو برائی ہے اگر آپ نے اس کو شروع میں ختم نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ برائی بیماری کی طرح سے ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، صحت کی طرح سے نہیں ہے کہ میں صحت مند آدمی کے ساتھ بیٹھتا رہوں تو میں صحت مند ہو جاؤں، میں پہلوان ہو جاؤں، رستم پہلوان کے پاس روز بیٹھتا ہوں، میں ایسا ہی دبلا پتلا رہوں گا، لیکن مریض کے پاس بیٹھوں گا تو میری ستیہ ناش ہو جائے گا اور مارا جاؤں گا۔ بیماری لگ جائے گی، صحت نہیں لگتی ہے، برائی اثر کرتی ہے، اچھائی اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ عجیب و غریب قانون ہے لیکن ہے یہی۔ تو اس برائی کو آپ روکیے، اگر نہیں روکیں گے تو یہ سب کو لے ڈوبے گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے صاحب فلاں کو تھی، مجھے تو نہیں تھی، آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ کشتی میں سب بیٹھے، اگر ایک آدمی سوراخ کرے گا ڈوبیں گے سارے، صرف وہی نہیں ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا ہے، سارے جائیں گے۔ تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دار خدا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ تاریخ میں مسلسل دخل اندازی کرنے والا خدا ہے، اور چونکہ عام طور پر یہ روز دخل اندازی ہوتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، تو لہذا ہم اسے معجزہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ معجزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قانون فطرت کہیں ٹوٹ گیا، اس نے اپنے اصولوں کے خلاف کر دیا، بے تقا خدا ہے، بے اصولہ خدا ہے جو دل میں آیا کر دیا۔ نہیں، جب ہم بے تکے ہو جاتے ہیں، بے اصولے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کی دخل اندازی ہے تاریخ میں، مسلسل تاریخ میں دلچسپی لینے والا خدا، اور جب تک تاریخ ہے تب تک اس کی دخل اندازی اور یہ معجزے بازی جائزی رہے گی، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن جب تاریخ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید آپ اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے سکیں کہ بھئی ابھی تو قیامت کے آنے میں بہت دیر پڑی ہے۔ سائنسدانوں نے جو حساب لگایا ہے اس سے بھی کم از کم 1 ارب سال کا بھی وقفہ پڑا ہے اس سورج کو ٹھنڈے ہوتے ہوتے، اور ہم اس وقت تک جا چکے ہوں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ جو سوراخ آج کر رہا ہے وہ کل سب کو لے ڈوبے گا۔ تو اگر آج اس کو نہیں روکا گیا
تو کل تو سب کو تباہ ہونا ہی ہے، تو پھر کون بچے گا؟ ہم بھی نہیں بچیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ ذات پروردگار یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ انسانیت کی کشتی ڈوب جائے اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف بچانے والے آئے۔ کسی نے یہ کہا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کشتی میں سے پانی نکال نکال کے باہر پھینکتے رہو، کہ جتنا پانی اندر آ رہا ہے اتنا آپ باہر پھینکتے رہیں گے تو کم از کم یہ ڈوبے گی نہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ سوراخ کیا ہے اسے اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نالائق جب تک بیٹھا رہے گا یہ حرکت کرتا رہے گا، دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ کسی نے کہا اس میں ڈانٹ لگا دو بھائی تاکہ پانی رسک نہ آئے۔ لیکن ایک شخص، اور یہ یہودیوں کی روایت ہے بہت عجیب، اور ایک شخص تھا اور کشتی میں سوراخ بہت بڑا ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی ڈانٹ نہیں لگ سکتی تھی جو فٹ آئے، اتنا بڑا تنا آپ کے پاس نہیں تھا کہ اس سوراخ میں ڈال سکتے، اور پانی زور سے چلا آ رہا تھا۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اچھا بھائی میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں اس سوراخ میں کھڑا ہو جاتا ہوں پورا اور میں اس کو روک لیتا ہوں۔ تو وہ سوراخ میں اتر گیا، ٹانگیں اس کی نیچے تھی، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس کے اندر ڈانٹ کے اندر سوراخ کے اندر گھسا ہوا ہے تاکہ پانی اوپر نہیں آئے، لوگ نہیں ڈوبے، لوگ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس شخص کا کیا ہوگا جو اس سوراخ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ شخص جو اس انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے اس سوراخ میں گھس کے کھڑا ہو گیا اور پانی کو اور طوفان کو روک کے کھڑا ہو گیا، آپ کیا اس کا احسان مانتے ہیں؟ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اس طوفان میں اتر گیا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو میری ٹانگیں نیچے ہیں شارک مچھلی آ کے ان کو کھا جائے گی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے عرصے تک رہنے کے بعد یہ ٹانگیں شل ہو جائیں گی اور عمر بھر میں شاید چلنے کے قابل بھی نہ رہوں۔ جس نے یہ قربانی دی کہ وہ ڈانٹ بن کے کھڑا رہا تاکہ پانی اس کشتی میں نہ آئے اور دوسرے لوگ نہ ڈوبیں، اس کو پہچانتے ہیں آپ، اسے جانتے ہیں۔ یہ کتاب آخر میں جا کے اس شخصیت کو پیش کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب انسانیت کی کشتی ڈوب رہی تھی اور تمام لوگوں نے مل کے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے پوری کشتی کو اتنا بڑا سوراخ بنا دیا تھا کہ اب سوائے پانی کے آنے کے اور ڈوبنے کی اور کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، تو ایک ذات جو اسی کشتی کے اندر موجود تھی وہ صرف تماشا دیکھتی نہیں رہی، اس نے اٹھا کے کسی کو باہر نہیں پھینک دیا، جیسے لوگوں نے مشورہ دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، طوفان تھم جائے گا، انہیں کی وجہ سے حرکت سے ہوا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، سوراخ کرنے والے کو مارا نہیں، کوئی ایسی ڈانٹ بھی نہیں لگائی کہ اگر آپ لکڑی کی ڈانٹ لگائیں تو مصیبت ہے تو بہت آسان سی چیز، لیکن آپ اس کو لگائیں گے چپکائیں گے کیسے؟ اور پھر یہ کہ اگر وہ لکڑی اس کے مناسب نہیں ہے، وہ پھولے گی تو کشتی توڑے گی، کیا کیا جائے؟ تو وہ جو ڈانٹ بن کے اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں کھڑا رہا اس کا نام مسیح ہے، اس ذات کا نام، تاکہ لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ تو یہ جو کشتی ہے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی، اس کو بچانے کے لیے جس نے یہ کام کیا کہ تمام محفوظ رہ جائیں، اور یہ جو اس کا انٹرونشن ہے، یہ وہ خدا ہے جو اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تمام انسانیت کا مسئلہ ہے کہ کشتی ایک ہے، سارے ہی اسی میں سوار ہیں اور سارے ہی ڈوب جائیں گے، تو ان کو بچانے کے لیے قربانی کون دے؟ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایک طریقہ یہ بھی تو تھا، کوئی اور موٹا مستنڈا پکڑ لیتے آپ، اس کو اس کے سوراخ کے اندر گھسیڑ دیتے، ہو سکتا ہے کوئی فٹ آ جاتا، کوئی ضروری تھا کہ آپ ہی حضرت اس میں گھسے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پروردگار ایسا کر گزرتے، یا تو اس کشتی میں مجھ جیسے دبلے تھے جن کو سوراخ میں رکھو تو نیچے چلے جاتے تھے، یا اتنے موٹے تھے کہ اوپر بیٹھے رہ جاتے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ قربانی دیتا کہ اس سوراخ کے اندر اتر کے آدھا نیچے ہوتا آدھا اوپر ہوتا، وہ عذاب برداشت کرتا۔ اوپر بیٹھ جانے میں تو پریشانی نہیں تھی، لیکن عذاب برداشت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ تو جو یہ عذاب سہنے کے قابل تھا، یہ تکلیف اٹھانے کے قابل تھا اور ہمت بھی رکھتا تھا، تو اسے کہا گیا کہ بھائی آپ ان کو بچائیں۔ تو اس بچانے والے کا آپ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کم از کم یہی کہہ دیتے ہیں، آپ جو بھی زبان بولتے ہیں تھینک یو لارڈ، مولا آپ کا شکریہ؟ وہ آپ کی تعریف کا بھوکا نہیں ہے، آپ نہیں بھی کہیں گے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بات یہ کہ آپ بچوں کو کیوں سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب کوئی کام کرے یا کوئی چیز دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو گھر میں تہذیب سکھائی گئی ہے یا نہیں سکھائی گئی۔ یہ آپ کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، اس کی ذات کی عکاسی نہیں کرتا۔ آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہی ہوگا کہ آپ بدتمیز ہیں۔ آپ کے ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے تہذیب نہیں سکھائی تھی، اور کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دلوانا چاہتا، تو اسی بہانے پروردگار کا شکریہ ادا کر دیجیے، کم از کم یہ کہیں کہ انہیں والدین نے تربیت تو اچھی دی۔ اتنی ذرا سی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ تصور خدا پیش کیا جا رہا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تصور خدا ہے جسے ہر وہ انسان جو کسی تکلیف میں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، تو محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو میری یوں مدد کر سکے کہ جو کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. کہ زبانی جمع خرچ کرنے والے تو بہت ہیں، مشورے دینے والے بھی بہت سے ہیں. یار سوراخ آ رہا ہے تو کیا ہوا، کپڑا کو چھیڑ دو، یار کوئی لکڑی وکڑی لاؤ اس میں ڈالو، کہ پانی نکالو یار مل کے، نکالے پانی نکالو، پانی نکالو. وہ آپ سے کہتا رہے گا پانی نکالو، لیکن خود نہیں گھسے گا پانی نکالنے کے لیے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں وہ ایک بستی ہے، اس کے قریب ہی بڑے بڑے بنگلے، جو غریبوں کی بستی ہے اور اس کے ساتھ ہی بنگلے ہیں، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے تو وہ بھی ہے. جب بارش ہوئی پچھلی دفعہ تو پانی آیا اور خوب آیا اور سیلاب آیا. ظاہر ہے کہ جو اونچے اونچے مکانات تھے ان میں تو پانی نہیں گھس سکتا تھا، اور اگر انہیں ڈر بھی تھا تو انہوں نے تالے والے لگائے اور چلے گئے. یہ جو غریب رہ گئے تھے بیچارے، جن کے گھروں میں پانی گھس آیا اور سامان باہر نکل گیا، وہ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ سارے ہی ایک عذاب میں مبتلا تھے، سارے ہی پانی نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. کیونکہ مشورہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرصت سے ہوں، سارے ہی مصروف تھے. اگر کوئی اور باہر کا آدمی آ جاتا جو اونچا کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ ضرور کہتا بھائی ادھر سے بچ کے، وہ پیچھے سے وہ دیکھنا وہ بھینس تیرتی آ رہی ہے کہ ٹکر نہ مارتے. مشورہ ہمیشہ وہی دیتا ہے، یہ خدا مشورے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس تکلیف سے دور بیٹھ کے لوگوں کا نظارہ نہیں کرتا. استاد محترم کا ایک شعر ہے کہ کچھ لوگ کھڑے طوفان پہ کچھ لوگ ابھی ساحل پہ کھڑے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. اے موج بلا دو چار ذرا ہلکے سے تھپیڑے ان کو بھی، اے موج بلا دو چار ذرا ہلکے سے تھپیڑے ان کو بھی، کچھ لوگ ابھی ساحل پہ کھڑے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. کہ احساس تو ہو. تو یہ طوفان کا نظارہ کرنے والے بہت سے ہیں جو ساحل پہ کھڑے ہوئے مشورے دیتے ہیں، اور بھائی ہاتھ پیر چلاؤ، وہ دیکھو یہ رستہ پکڑنا، وہاں اس کو دیکھنا، اور ڈو نہیں جانا کہیں، بچنا، وہ آگے گیا ہے بھائی آگے نہیں جانا. وہ بیچارہ باہر چلا جا رہا ہے پانی میں، آپ اسے کریں آگے نہیں جانا. پہلے کون سا اپنی مرضی سے جا رہا تھا جو آپ اس کو مشورے دیے جا رہے ہیں. مشورے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہلا آپ دوسرے کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیتے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو خود عمل نہیں کرنا پڑتا. تو پروردگار مشورے نہیں دیتے کہ یوں کر لو اور یوں کر لو، وہ تو آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں، میری سنت یہ ہے، میرا عمل یہ ہے. اگر تمہیں واقعی یہ دعویٰ ہے میرے پیروکار ہونے کا، میرے پیچھے چلنے کا، میرے بندے ہونے کا، تو تم بھی ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، تاکہ معلوم تو ہو کہ تم میرے ہو. تو وہ کرنے والی ذات ہے، صرف مشورہ دینے والی ذات نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ تمہیں مشورہ یہ کر لو تو اچھا ہے اور یہ کر لو تو تمہاری اپنی مرضی ہے. نہیں، وہاں پہ امپیریٹیوز ہیں. مشورے کہیں نہیں ہے. مشورے فضول آدمیوں کے ہوتے ہیں جو خود کسی بات پہ عمل نہیں کرتے. وہ تو خود اس طوفان میں اتر جانے والی ذات ہیں اور وہاں پہ آپ کی مدد کرنے والی ہے. تو یہ تصور خدا ہے